شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے قابل محترم ناظرین، آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو ٹیپو سلطان کی شہادت کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ کو بتانے کا محض مقصد اتنا سا ہے کہ آپ جان سکیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو مرد مجاہد ہوتے ہیں، وہ قوت بازو پر یقین کر کے نہیں لڑتے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان جنگ میں کود جایا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے ٹیپو سلطان کی شہادت کے وقت ان کے تاریخی الفاظ کیا تھے۔ یہ 4 مئی 1799 کا دن تھا۔ ٹیپو سلطان دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھے تو خبر ملی کہ توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو گیا اور انگریزوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ٹیپو سلطان نے کھانا وہیں چھوڑا اور حالات کا جائزہ لینے اپنے قلعے سے باہر نکلے تو غدار درباریوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تاکہ ٹیپو سلطان فوج کو اکٹھا نہ کر سکے۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ سپاہی تھے ہی کتنے، مٹھی بھر سپاہی تھے۔ وہ ان مٹھی بھر سپاہیوں کو ساتھ لے کر میدان میں کود پڑے اور دلیری کے ساتھ صرف بندوق کے آسرے سے ہی لڑتے رہے۔ مٹھی بھر سپاہی ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سب شہید ہونے لگے۔ ٹیپو سلطان خود بھی گولیاں لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے۔ کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ جو باہر قلعے کے دروازے پر لڑ رہا ہے وہ خود سلطان ٹیپو سلطان ہے۔ ٹیپو سلطان کی یہ حالت دیکھ کر ایک جوان بولا، آپ انگریزوں کو بتا دیجئے کہ آپ ٹیپو سلطان ہیں تو وہ انگریز آپ کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں ٹیپو سلطان نے کن الفاظ میں جواب دیا؟ تو سنیے، انہوں نے کہا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کے 1000 دن سے بہتر ہے۔ یعنی کہ آج میں اپنی جان بچانے کے لیے انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں، ان سے رحم کی اپیل کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں ان سے جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ آخر کار یہ شیر دل لوگ لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ ٹیپو سلطان زمین پر گر پڑے تھے مگر کچھ سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ ایک انگریز فوجی نے دیکھا کہ آپ کے بدن پر ایک ہیروں کی تھیلی بندھی ہوئی ہے۔ وہ لالچ کی آگ میں آگے بڑھا تو سلطان نے ایک زوردار وار کیا جس سے فوجی کی ایک ٹانگ کاٹ کے رکھ دی۔ اس فوجی نے جوابی وار کیا اور سلطان کے سر پر گولی لگی جس سے ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے عظیم ہیرو جو زندہ تو نہ رہے مگر تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اگر ٹیپو سلطان کی فوج میں غدار نہیں ہوتے تو کبھی بھی انگریز ہندوستان میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ جس زمانے میں بنگال اور شمالی ہند میں انگریز اپنے مقبوضات میں اضافہ کر رہے تھے، اسی وقت جنوبی ہند میں 2 ایسے مجاہد بھی پیدا ہوئے جن کے نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ یہ سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان تھے۔ ان دونوں نے قدم قدم انگریزوں کی جارحانہ کارروائیوں کا مقابلہ ڈٹ کر کیا۔ ان کی مملکت کو تاریخ میں سلطنت خدا داد میسور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر غدار اپنی غداریوں سے باز آ گئے ہوتے تو صورتحال کچھ اور ہوتی۔ میرے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دی اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔